حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن ابی وائل عن ابی مسعود ان رجلا من الانصار یقال له ابو شعیب کان له غلام لحام. لحام لحم سے ہے گوشت بنانے والا یعنی قصاب. ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک انصاری جن کا نام ابو شعیب تھا انہوں نے اپنے غلام سے کہا جو غلام کسائی تھا. فقال له ابو شعیب اصنع لی طعام 5 میرے لیے 5 لوگوں کا کھانا تیار کرو یعنی 5 لوگوں کے حصے کا گوشت ہو. لعلی ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامس 5 شاید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلاؤں جو 5 میں سے ایک ہوں گے. خامس 5 یعنی 5 میں سے 5ویں یعنی ایک اردو محاورے میں. وہ ابصر فی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجوع اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کو ملاحظہ کیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی کہ لگتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ 5 لوگوں کا کھانا تیار کرو. فدعاہ کھانا تیار ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. 5 لوگ مسجد میں شاید بیٹھے ہوں گے کسی جگہ پر تو 5 کو بلا لیا. فتبعہم رجل تو ایک اور شخص پیچھے آ گیا لم یدع جسے بلایا نہ گیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا قد اتبعنا یہ شخص ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا ہے. اتأذن له کیا تم اس کو بھی اجازت دیتے ہو؟ قال نعم تو اس نے کہا ہاں. یعنی اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں اس بات کی احتیاط کا. ہمارے ہاں شادی کارڈ کے اوپر اگر ایک شخص کا نام ہے تو وہ اپنے ساتھ 5 بچوں کو بھی لے کے چل پڑتا ہے. تو یہ ایک ناروا بات ہے. اگر کارڈ کے اوپر ود فیملی لکھا ہے تو غور سے پڑھ لیں پھر تو آپ کو اجازت ہے اور اگر نہیں لکھا تو پھر اتنے ہی جائیں جتنے کا نام لکھا ہے. اس لیے کہ اس سے میزبان کو زحمت ہو سکتی ہے تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ آپ بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے یا کوئی گھر میں ایسا مہمان آ گیا مثلاً آپ کی ساس آ گئی ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ خود چلی جائیں اور ان کو چھوڑ جائیں. تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کیا کریں میزبان سے پوچھ لیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ اتنے مہمان بھی لے آؤں. اگر وہ اجازت دے پھر تو ہے ٹھیک ادروائز خود بھی نہ جائے.